بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ عزیز طلاب کرام، جیسا کہ آپ سب آگاہ ہے کہ ہماری گفتگو چل رہی ہے مسئلہ ثانی میں، کہ اس کے اندر ہم عصمت امام کے اوپر استدلال پیش کر رہے تھے۔ تو ان میں سے ہم نے تقریباً 11 ادلہ عقلیہ اور 21 ادلہ نقلیہ پیش کیے۔ اس کے علاوہ بہت سارے سینکڑوں اور ادلہ موجود تھے، ان کو قلت وقت کی وجہ سے ہم نے اسکپ کیا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں ایک اشکال کہ عصمت کے بارے میں ایک توہم ہے، اس توہم کو ہم پیش کریں گے اور اس کا جواب دے کر مسئلہ ثانی کو ہم یہاں پر ختم کریں گے۔ اس کے بعد ہم مسئلہ ثالثہ کو انشاءاللہ شروع کریں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں مسئلہ ثانیہ میں ایک اشکال، ایک توہم اور اس کا جواب۔ توہم یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ وہ معصوم ہے، امام کا معصوم ہونا ضروری ہے، اور اس کی عصمت کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہوں سے پاک اور منزہ ہوتے ہیں۔ جب آپ نے یہ بات کی تو اس پر یہاں پر ایک بات ہم یہ عرض کریں گے کہ معصوم ہے، یعنی اللہ تعالی کے لطف کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مجبور ہے گناہ سے بچنے پر، گناہ نہ کرنے پر۔ تو اس میں کیا فضیلت ہوگی؟ تو اس کے بارے میں ہم کریں گے کہ عصمت کا مطلب یہ نہیں کہ معصوم گناہ کر بھی نہیں سکتا، بلکہ عصمت اور قدرت کے درمیان کوئی منافات نہیں ہے۔ قال خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ولا تنافی العصمۃ القدرۃ، عصمت قدرت کے ساتھ کوئی منافات نہیں رکھتی۔ کیونکہ عصمت معصوم، ایک فرد معصوم ہونے کے باوجود بھی قدرت رکھتا ہے کہ وہ گناہ انجام دے دے، لیکن گناہ انجام کیوں نہیں دیتا؟ کیونکہ وہ معصوم ہے، اللہ تعالی کی اطاعت اور بندگی کا اس کو معرفت ہے، اس بنا پر وہ گناہ انجام نہیں دیتا، نہ کہ وہ گناہ پر سرے سے قادر نہ ہو۔ اقول علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ حسن بن مطہر ہلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اختلف القائلون بالعصمت، جو لوگ عصمت کے قائل ہیں ان کے درمیان یہ اختلاف ہوا ہے اس بات میں کہ ان المعصوم هل يتمكن من فعل المعصیہ ام لا، کہ آیا معصوم کے لیے کسی معصیت کو انجام دینا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ یعنی آیا معصوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک فرد سرے سے گناہ کی طرف بڑھ ہی نہیں سکتا، گناہ انجام ہی نہیں دے سکتا، اس سے یہ قدرت ختم ہو گئی ہے؟ یا بلکہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالی کے لطف سے یہ بندہ گناہ سے بچا ہوا ہے، اگر یہ چاہے تو گناہ پھر بھی کر سکتا ہے۔ فَذَهَبَ قَوْمٌ مِّنْهُمْ إِلَىٰ عَدَمِ تَمَكُّنِهِ مِنْ ذَلِكَ، ایک گروہ، ایک قوم کا نظریہ یہ ہے، وہ اس بات کے قائل ہے کہ امام کے لیے تمکن ہی نہیں، یعنی امام کے معصوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، جبکہ وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَىٰ تَمَكُّنِهِ مِنْهَا، جبکہ اس میں دوسرا نظریہ یہ ہے کہ امام کے معصوم ہونے کا مطلب یہ ہے اگرچہ وہ گناہ انجام نہیں دیتا لیکن قدرت اس سے سلب نہیں ہوئی ہے، وہ اگر چاہے تو گناہ پھر بھی انجام دے سکتا ہے۔ اما الاولون، گروہ اول، ان میں بھی گروہ ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ ممکن ہی نہیں ہے، امام یعنی قدرت ہی نہیں رکھتی گناہ انجام دینے کا، اس میں سے بھی دو گروہ ہے۔ ومنہم من قال، ان میں سے ایک گروہ یہ کہتے ہیں کہ ان المعصوم مختص
فی بدنہ او نفسہ بخاصیت، کہ معصوم کی بدن میں اور اس کے نفس میں ایک ایسی کوئی خاصیت ہوتی ہے تقتضی امتناع اقدامہ علی المعصیہ، جو اس چیز کا تقاضا کرتے ہیں کہ امتناع اقدامہ، یعنی اس معصوم کے اقدام علی المعصیت سے وہ چیز ممتنع ہے، وہ خاصیت ممتنع ہے، یعنی جسمانی لیول پر اس کو شہوت آتی ہی نہیں، یا ایسی چیزیں جو گناہ کی طرف لے کے جاتے ہیں، عمل و خواہشات اس کے پاس ہے ہی نہیں، یا ایسی خاصیت ہے وہ ان کو پسند نہیں کرتی، ان کی طبیعت اور مزاج ایسی بنی ہوئی ہے، تو لہٰذا اس بنا پر وہ گناہ انجام نہیں دیتا۔ معصوم ہونے کا مطلب ہے کہ سرے سے اس کو گناہ پسند ہی نہیں، اور گناہ کے اندر یعنی رغبت ہی نہیں پیدا ہوتی اس کے اندر، یہ ہے۔ ومنہم، ایک گروہ، من قال، وہ ہے جو کہتے ہیں کہ معصوم کے لیے گناہ انجام دینا ممکن نہیں ہے، ان میں سے دوسرا گروہ یہ ہے کہ ان العصمت والقدرۃ علی الطاعہ وعدم القدرۃ علی المعصیہ، عصمت کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ امام، وہ شخص، وہ فرد معصوم معصیت پر قدرت نہیں رکھتے اور اطاعت پر قدرت رکھتے ہیں۔ اطاعت پر تو قدرت ہے لیکن معصیت پر قدرت اس کو نہیں ہے، اسی کو معصوم کہلاتے ہیں۔ وہ قول ابی الحسین البصری، اس کا قول ہے۔ تو لہذا عصمت کے دو معنی کیے، یعنی دو گروہ ہو گئے، ایک گروہ وہ جو عصمت کے قائل ہے، ایک گروہ وہ یعنی عصمت کے ساتھ قدرت کے قائل ہے، ایک گروہ عصمت کے ساتھ قدرت کے قائل نہیں ہے۔ جو قدرت کے قائل نہیں ہے ان میں بھی دو گروہ، ایک گروہ وہ ہے کہ اس کے اندر ایک ایسی خصوصیت ہوتی ہے کہ جس کی بنا پر وہ اس کی طرف جاتے بھی ہے، جبکہ دوسرا گروہ کا کہنا یہ ہے اس کے اندر سرے سے وہ قدرت ہی موجود نہیں ہے، وہ قدرت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ دو گروہ تھے ان لوگوں کے جو قدرت کے قائل نہیں تھے، یعنی معصوم قدرت علی الگناہ نہیں رکھتے، اس نظرے کے قائل تھے۔ وَأَمَّا الْآخَرُونَ، مگر دوسرا گروہ جو اس بات کے قائل ہے کہ معصوم کے لیے ممکن ہے گناہ انجام دینا، یعنی الذین، وہ لوگ ہے دوسرا گروہ کی جو قائل ہے اس نظرے کی کہ لم یسلب القدرت، جو قدرت کو امام سے سلب نہیں کرتا بلکہ وہ کہتے ہیں کہ معصوم قدرت رکھتی ہے گناہ انجام دینے کی۔ فمنہم من فسرها، بعض نے عصمت کی تعریف اور تفسیر یوں کی ہے کہ بأنہ الامر الذی، عصمت وہ امر ہے کہ الذی یفعلہ اللہ تعالی بالعبد، کہ اللہ تعالی اپنے بندے کے ساتھ جو انجام دیتا ہے، من الالطاف، ان الطاف میں سے، المقربۃ الی الطاعہ، جو اس بندے کو طاعت کے قریب لے جاتا ہے، التی یعلم معها، اور اس کے ساتھ اس کو علم ہے کہ انہ لا یقدم علی المعصیہ، ایسا لطف کرتا ہے اللہ کہ اس علم کے ساتھ علم حاصل ہو جاتا ہے، اس لطف کے ساتھ اللہ کو علم حاصل ہو جاتا ہے کہ اب یہ میرا بندہ گناہ انجام نہیں دے گا، اقدام علی المعصیہ نہیں کرے گا۔ لیکن اتنی الطافات ہوتی ہے بشرط اللہ ينتهي ذلك الامر الى الالزاء، اس طرح سے نہ ہو کہ وہ الزاء اور جبر کی حد تک پہنچ جائے، یعنی اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ اتنا لطف کرتا ہے، اس کو اتنا گناہ متنفر بنا دیتا ہے، اتنا علم دیتا ہے کہ وہ گناہ انجام دینے سے بچتا ہے، گناہ کی طرف بڑھتا نہیں ہے اور اطاعت کی طرف بڑھتا ہے۔ تو یہ اس کا اطاعت کی طرف بڑھنا اور گناہ سے دور جانا، یہ چیزیں محسوس ہے، یعنی اس حد تک کہ وہ جبر کی حد تک نہیں پہنچتی ہے، یعنی الزا کی حد تک نہیں پہنچتی ہے، یعنی یہ نہیں کہا جاتا کہ اللہ نے اس پر لطف کیا اس وجہ سے وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، یہ نہیں کہتے، اس حد تک نہیں پہنچتا۔ اگر اس حد تک پہنچ جائے تو اس کے معصوم ہونے کا فائدہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ وَمِنْهُمْ، اسی دوسرے گروہ میں جو معصوم کے قدرت علی العصمہ یعنی معصیت کے قائل ہے، اس میں سے دوسرا گروہ
وہ ہے فسرہا جنہوں نے عصمت کی تفسیر یوں کی ہے بأنہا یہ عصمت ملکۃ نفسانیۃ ایک ملکہ نفسانی ہے لا یصدر عن صاحبہا اس کے صاحب سے معہا اس ملکہ کے ساتھ صادر نہیں ہوتے المعاصی معصیات، یعنی جب تک یہ ملکہ اس بندے کے پاس ہے اس سے معصیت صادر نہیں ہوتی ہے۔ وآخرون ایک گروہ ایسا بھی ہے جن کا نظریہ یہ ہے قالو وہ اس نظریے کے قائل ہے کہ العصمت لطف ایک عصمت ایک لطف ہے یفعلہ اللہ تعالی بصاحبہا اللہ تعالی اپنے بندے کے ساتھ یہ لطف انجام دیتا ہے لا یکون لہ معہ داع الی ترک الطاعہ وارتکاب المعصیہ اسی عصمت اور لطف کے ساتھ اس بندے کے لیے کوئی ایسی داعی نہیں ہوتی ترک معصیت اور ارتکاب معصیت اور ترک طاعت کے طرف، یعنی کوئی داعی ہی موجود نہیں رہتا بلکہ وہ داعی ہی ختم ہو جاتے جس کی بنا پر وہ گناہ انجام نہیں دیتا۔ وہذا اسباب اللطف امور اربعۃ اور وہ اسباب لطف چار امور ہے احدھا ان میں سے پہلا امر یہ ہے کہ ان یکون لنفسہ او لبدنہ خاصیت کی اس امام کے اس فرد کے بدن میں یا نفس میں کوئی ایسی خاصیت ہو تقتضی ملکۃ مانعۃ جو ایک ملکہ مانعہ کا تقاضا کرتی ہے، ایک ایسی ملکہ کا تقاضا کرتی ہے امانعۃ من الفجور جو اس کو نواہی اور فجور سے روکتی ہے۔ وہذہ الملکۃ مغایرۃ للفعل یہ ملکہ فعل کے مقابلے میں ہے، یعنی یہ ملکہ روکنے والی ہے بالمقابلے اس ملکہ کے جو اس کو ابارتی ہے، یعنی ابارنے اس فعل خود ذات فعل کے علاوہ بھی اس کے اندر اس کی صلاحیت کے علاوہ بھی ایک ملکہ ہے جو اس کو ان گناہوں کی طرف جانے سے روکتی ہے۔ الثانی دوسرا یحصل له علم اس بندے کو اللہ اتنا علم لدنی دے دیتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کو علم ہو جاتا ہے بمطالب المعاصی کہ ان گناہوں کے عواقب کیا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہے، ومناقب الطاعات اور اطاعت کے کیا مناقب اور فضائل اور مرتبہ ہے۔ لہٰذا جب گناہ اس کو گندگی نظر آتا ہے اور اطاعت اس کو پھول جیسا اور خوشبو اس میں نظر آتا ہے تو وہ اطاعت کی طرف بڑھتا ہے، وہ معصیت سے خود بخود بچ جاتا ہے۔ الثالث تیسرا لطف کے ارکان میں سے اسباب میں سے یہ ہے کہ تأکید هذه العلوم بتتابع الوحی والالہام من اللہ تعالی اللہ تعالی اپنے لطف اور الہام کے ذریعے سے اس علم اور یقین کو جو اس کے اندر ہے ان معاصی اور ان طاعات کی عواقب کے بارے میں اس کو تائید کرتا ہے اور اس کی معرفت کو مزید مضبوط بناتا ہے اور اس کے لیے راہ لطف اور سبب لطف کو تام کر دیتا ہے۔ الرابع مؤاخذته على ترک الاولا چوتھا ہے کہ ترک اولا پر بھی اس معصوم کے مؤاخذہ ہوتا ہے بحیث یعلم کہ اس کو اتنا علم حاصل ہو جائے تاکہ انہ لا یترک محملا کہ اس کو محمل نہیں چھوڑا گیا بل یضیق علیہ الامر فی غیر الواجب من الامور الحسنہ بلکہ اس معصوم کا مرتبہ بلند ہے اور اس کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہے کہ غیر واجب امور حسنہ میں باقی امور حسنہ میں بھی اس کے اوپر پابندی ہے، لہذا اس کو ہمیشہ چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ اور اس طرح سے جب انسان کو فَإِذَا اجْتَمَعَتْ هَذِهِ الْأُمُورُ جب یہ سارے امور اس کے پاس جمع ہو جائے تو کان الانسان معصوما، یہاں پر عبارت دیگر ایک اور عبارت ہے جس میں کان الامام معصوما، امام و امام کیا بن جاتا ہے، معصوم بن جاتا ہے۔ والمصنف رحمہ اللہ بس اس طرح سے یہ گروہ ثانی عصمت کو یعنی قدرت سے جدا نہیں کرتے بلکہ عصمت ہوتی ہے قدرت کے ساتھ لیکن یہ منافی نہیں ہے اس کے ساتھ، یعنی قدرت سے جمع ہو سکتی ہے لیکن قدرت ہونے کے باوجود بھی گناہ نہ کرنا ان علل و اسباب کی بنا پر جو ابھی ہم نے ذکر کیے۔ اور والمصنف رحمہ اللہ مصنف رحمۃ اللہ یعنی اصل کتاب
تجرید اعتقاد کی جو مصنف ہے اللہ خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ بھی اختار المذہب الثانی، وہ بھی نظریہ ثانی کے قائل ہے۔ نظریہ ثانی وہ ہوا ان العصمت لا تنافی القدرت، وہ یہ کہ عصمت منافی قدرت نہیں ہے، بلکہ معصوم قادر علی فعل المعصیہ، بلکہ یہ کہ معصوم معصیت انجام دینے پر بھی قادر ہے، پھر بھی انجام نہیں دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ وَإِلَّا اگر وہ معصیت پر قادر ہی نہ ہو سرے سے تو لمستحق المدح علی ترک المعصیہ، اس معصیت کے ترک پر وہ مستحق عقاب نہیں ہوتا، یعنی ترک معصیت پر مستحق مدح نہ ہوتا۔ یعنی جب اس نے گناہ کو چھوڑ دیا تو اس کے اندر جب صلاحیت ہی نہیں ہے تو اس نے گناہ چھوڑا تو اس کی کیوں تعریف کی جائے؟ لیکن ایک بندہ جو گناہ کی طرف اس کو ابارا جا رہا ہے، خواہشات اس کے اندر موجود ہیں، پھر بھی وہ گناہ کو اللہ کے لیے ترک کر رہا ہے، تب وہ مستحق کیا بنتا ہے؟ مستحق ثواب بنتا ہے، تب وہ مستحق مدح بن جاتا ہے۔ ولا ثواب، اور نہ وہ مستحق ثواب بنے گا اگر وہ قدرت نہ رکھتا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مجبوراً جب اس نے وہ فعل کیا ہے تو کس چیز کا اس کو آپ ثواب دے رہے ہیں؟ فلا بطل الثواب والعقاب فی حق ہی، اس بندے کے حق میں ثواب اور عقاب دونوں باطل ہو جائے گا، کیونکہ یہ مجبور ہے تو اس وقت فکان خارجا عن التکلیف، یہ تکلیف سے بھی خارج ہو جائے گا۔ وذالک باطل بالاجماع، اور ایک فرد اور خصوصاً امام کا تکلیف سے ہی خارج ہونا یہ اجماع، اور وبالنقل فی قوله تعالی قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں صرف بشر ہوں کہ میری طرف وحی نازل ہوتی ہے۔ پیغمبر کے فرمان کہ میں بھی بشر ہوں، اور یہاں پر اگر وہ معصوم ہونے کے ساتھ مجبور ہو اس صورت میں اس کا بشر سے خارج ہونا لازم آتا ہے۔ تو لہذا ان جیسے آیتوں اور نقل اور اسی کے ساتھ اجماع امت اور ان تمام چیزوں کے ساتھ یہ منافات رکھتی ہے، لہذا ہم مجبور ہیں اس چیز کے قائل ہو جائے کہ وہ معصوم ہے، لیکن معصوم ہونے کے ساتھ قدرت بھی رکھتی ہے، اور قدرت نہ ہو تو اس وقت بہت سارے اشکالات لازم آتے ہیں، لیکن قدرت ہے پھر بھی وہ معصوم ہے، تو اس کے اندر جو آپ نے اشکال کیا اس اشکال کا جواب ہم نے دے دیا کہ اس پر جو قدرت ہونے کے باوجود گناہ نہ کرنا ان الطافات خداوندی کی وجہ سے ہے، جن کی وجہ سے وہ گناہ سے بچا ہوتا ہے اور اطاعت خداوندی کی طرف دن بدن بڑھتا ہے۔ لہذا اس سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ معصوم جیسا کہ ہم نے ثابت کیا ایک امام کا ہونا ضروری ہے، اور وہ امام منصوص من اللہ ہونا چاہیے، وہ منصوص من اللہ ہے تو معصوم بھی ہونا چاہیے، اور معصوم ہونے کے ساتھ ساتھ قدرت بھی رکھتا ہے، اور اسی قدرت کی وجہ سے باقی تمام انسانوں سے افضل ہے، اور افضل اور مرجح یعنی افضل اور اعلیٰ ہونے کی بنا پر باقی لوگوں سے اس کو برتر قرار دے کر اس کا امام ہونا بھی لازم ہے۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔